بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی سے ابتدا ہے، اسی سے انتہا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہر چیز سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی وہی ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب اس طرح ہے: نوح بن لامک بن متشلق بن ادریس بن یرد بن مہلابل بن کنین بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ ابو ذر الغفاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر رسولوں میں سے 4 رسول سریانی ہیں: آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام دنیا کے پہلے نبی تھے جو شرک ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان سے پہلے لوگوں میں شرک نہیں تھا، بد عملی اور نافرمانی تھی جسے ختم کرنے پیغمبر آئے تھے۔ بتوں کی عبادت کرنے کی ابتدا۔ آدم علیہ السلام کے انتقال ہو جانے کے 1000 سال تک توحید میں رہنے کے بعد لوگوں میں بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ ان لوگوں میں بعض بہت نیک لوگ تھے۔ یہ نیک بزرگ لوگ اللہ کی عبادت اور بہت سے نیک کام کرتے تھے۔ لوگ ان بزرگوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ ان کی شان میں بہت مبالغہ کرتے تھے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ علماء اور صالحین کی تعریف میں زمین اور آسمان کا درجہ دیتے ہیں۔ یہی چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بنی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ نوح آیت نمبر 23 میں اللہ کا فرمان: ترجمہ: اور اس نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود سوا اور یاغوث اور یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو اور ان کو وہی نام دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پتھر کے بت بنا کر ان کے نام ان بزرگوں والے ہی رکھ دیے، اور آہستہ آہستہ ان کی عبادت بھی شروع ہو گئی اور لوگوں نے ان کی پوجا اور ان سے مانگنا بھی شروع کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کا یہی مطلب ہے، یعنی ان نیک بزرگوں کے بت بنا لیے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع کر دی گئی اور سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا، اور نوح علیہ السلام اکیلے اس دنیا میں موحد اور توحید پرست باقی رہ گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 صدیاں تھیں، ایک صدی 100 سال کی ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تک لوگ توحید پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شرک کے راستے پر ڈال دیا۔ شرک عام ہو گیا، ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے بہت مشقت اٹھائی، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ بخشش اور رحم کرنے والے کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا: اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرا رہا ہوں کہ باز آ جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو، اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقف نہیں ہوتا، کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے، دن رات لوگوں کے گھروں اور ان کے اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیتے۔ آپ انہیں
اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر دعوت دیتے، یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے انہیں 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میرے بلانے سے یہ زیادہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور کہنے لگے، ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے اللہ، یہ لوگ تیری باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے پھر بھی ان سے کہا کہ اپنے مالک سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت مغرور تھا۔ وہ قوم سے کہنے لگا، نوح علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہ کرنا اور نہ ان سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی عبادت میں لگے رہو۔ چنانچہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے میرے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور دوسروں کو بھی میرے خلاف کر دیا، خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کر ڈالا، اور میرے اللہ، تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور بھی زیادہ گمراہ ہو جائیں۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے ایک نہ سنی، اور اتنے طویل عرصے میں صرف 80 کے قریب لوگ ہی مسلمان ہوئے، اور ایمانداروں کی اکثریت فقراء، مساکین، غریب اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، جن کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مشکل سے 10 ایماندار ایسے ہوں گے جو شرف و جاہ کے مالک ہوں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے مغرور سرداروں نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے نوح، ہم چاہتے ہیں تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں، اور ہم سب تجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ کے حلقے میں جو یہ ذلیل اور حقیر لوگ آ گئے ہیں، انہیں دھکے دے کر اپنے پاس سے نکال دیں، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے سردار اور مقام و مرتبے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان فقیر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کی ان سرداروں کی تردید سورہ ہود آیت نمبر 27-31 میں کی ہے۔ ترجمہ: کافر سردار نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تو یہی دیکھتے آئے ہیں کہ تو ہماری طرح ایک آدمی ہے، اور یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم میں رذیل ہیں، وہ بھی اوپر کی عقل سے، اور ہم تو تمہیں کسی بات میں اپنے سے زیادہ نہیں پاتے، بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، غور کرو کہ کیا میں اپنے رب کی طرف سے کسی واضح دلیل پر کھڑا ہوں، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت سے نوازا ہے جس کو تم دیکھ نہیں رہے۔ کیا ہم آپ کی مرضی کے خلاف آپ پر زبردستی کریں؟ اے میری قوم، میں آپ سے اس پیغام کے لیے کوئی ادائیگی نہیں مانگتا، میری جزا صرف اللہ کے ذمے ہے، اور میں مومنوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ اپنے رب سے ضرور ملیں گے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہلانہ کام کرتے ہو۔ اے میری قوم، اگر میں ان مومنوں کو برطرف کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ کیا تم پھر بھی ہوش میں نہیں آتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا غیب کا علم ہے، نہ میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھلائی نہیں دے گا جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ اگر میں نے ایسا کیا
تو میں واقعی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس پر نوح علیہ السلام کی قوم اور اکڑ گئی اور کہنے لگی، اے نوح، بس بہت ہو گیا، تو نے ہمیں بہت ڈرا دھمکا دیا۔ اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ تو ہم سے کرتا تھا اس کو لے آ۔ نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آ جائے تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کا ان سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر یہ ناگوار گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تم کو میں اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں، تم اس سے چڑھتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کے حق میں رہتے ہو، تو سنو، میں صاف صاف کہتا ہوں، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم سے جو ہو سکے کر گزرو، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، تم اپنے شریکوں اور جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر مشورے کر کے پوری قوت کے ساتھ مجھ پر حملہ کرو۔ تمہیں قسم کہ میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، میں بالکل بے خوف ہوں، اس لیے کہ میں تمہارے راستے کو باطل جانتا ہوں، میں حق پر ہوں اور حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے۔ میرا عقیدہ اور بھروسہ اس عظیم ذات پر ہے، مجھے اس کی قدرت کی بڑائی معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو للکار دیا، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ کہنے لگے، اسے چھوڑ دو، یہ مجنون اور بے وقوف ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال معاملہ اسی طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ سالوں سال گزر گئے لیکن کوئی مسلمان نہ ہوا۔ پھر پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز برائی میں ترقی کرتے چلے گئے، اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا، بس آپ غم نہ کریں۔ اب جب کہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ان میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا اور کسی میں طاقت نہیں کہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، تو نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر بد دعا کی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح آیت نمبر 26 اور 28 میں کیا ہے۔ ترجمہ: نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، روئے زمین پر ایک کافر بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر تو نے ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو وہ یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور صرف بدکاروں، کٹر کافروں کو ہی جنم دیں گے۔ میرے مالک، مجھے، میرے والدین کو اور جو بھی میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور ظالموں کو تباہی میں ہی بڑھا دے۔ پھر جب نوح علیہ السلام نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں گے، اور نہ ہی وہ بڑھئی تھے جو اس کام سے واقف ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی اور تعلیم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے، نہ پانی تھا، چنانچہ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ بڑے تختے بناتے اور لوہا لاتے اور اس سے کیل تیار کرتے، پھر ان کیلوں کو تختوں میں ٹھونک دیتے، آپس میں ان تختوں کو ملا دیں، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی اور مضبوط کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو 100 سال میں تیار کیا۔ یہ تھی وہ کشتی جسے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا، جس کا ذکر سورہ قمر آیت نمبر 13 میں کیا ہے۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی،
جب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگے تو ان کی قوم جب انہیں کشتی بناتے دیکھتی تو ان کا مذاق اڑاتے، کہتے نوح پہلے تو نبی تھا اور اب بڑا ہی بن گیا ہے۔ مزید کہتے یہ کیسا مجنون ہے کہ پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے، تعجب ہے اس پر۔ اللہ نے ان کافروں کا مذاق کا ذکر سورہ ہود 38-39 میں کیا ہے۔ ترجمہ: چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا، اور جب بھی ان کی قوم کے سرداروں میں سے کوئی وہاں سے گزرتا تو وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہم پر ہنسو گے تو ہم بھی تم پر اسی طرح ہنسیں گے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ اس زندگی میں کس پر ذلت آمیز عذاب آئے گا اور آخرت میں دائمی عذاب کس پر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کی اور اسے تارکول سے لت پت کیا۔ اسی وقت تارکول کی ایجاد ہوئی۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا، اور اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 30 ہاتھ کے برابر تھے، اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جس طرح اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے، اور جس طرح نیچے والا غرق ہونے سے محفوظ رہے اسی طرح اوپر والے بھی محفوظ رہیں، گویا وہ ایک گیند کے مانند تھی۔ اس میں الگ الگ 3 درجات بنائے گئے تھے، ہر درجے میں ایک دروازہ تھا، اور یہ 3 دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا۔ یہ اس کشتی کا حلیہ تھا جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے طور پر باقی رکھا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ بہت جلد اس واقعے کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ تمام انبیاء کرام کے واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ دین و دنیا کی تکالیف میں صبر و شکر کرنے میں مدد ملتی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ ہمیں اس کے احکامات پر عمل درآمد کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔